رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینہ ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جو ذکر کی محفل تلاش کرتے ہیں، جب وہ محفل ذکر کے پاس گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوش خبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ یہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہے، وہ بھی درود و سلام کی محفل نہیں ہے۔ اگر توجہ ہوگی درود و سلام پڑھتے رہیں گے یا توجہ کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہی بینیفٹ ہے، یہی فائدہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں دعا بھی ہوتی ہے، تو دعا ہوگی تو انشاءاللہ آمین، فرشتے بھی آمین کہیں گے۔ جب فرشتے آمین کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ میرے پیارے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال عظمت کی مالک، باپ کی لخت جگر ہے، جن کے قدموں میں دنیا بھر کے خزانے بچھے رہتے ہیں، اور اسلام کی اس مایہ ناز فضل کی اہلیت ہے جن کی شمشیر جوہردار نے صفا ہستی سے نہ مٹنے والے نقوش ثبت کر کے دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا کہ دنیا اس گھرانے کے تقدس کی قسم کھاتی، لیکن اس کے باوجود دختر خیر الانام، دنیا آپ کے گھرانے کی قسمیں کھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دختر خیر الانام کی زندگی اس حالت میں گزری کہ کبھی پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا نہ کھایا، جو ملتا دوسروں پر نچھاور کر دیتی اور خود فکر و فاقہ سے زندگی بسر کرتی۔ جس مقام میں رہتے وہاں آرائش و زیبائش کا کوئی نام و نشان نہیں، قیمتی اور خوبصورت بستر وغیرہ کا ذکر ہی کیا، وہاں تو بعض اوقات معمولی سا بستر بھی بامشکل میسر آتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب نظر نور نظر سے ملنے تشریف لائے تو دیکھا کہ اس قدر چھوٹی چادر اوڑھ رکھی ہے کہ سر پہ ڈھانپتی ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ناداری اور افلاس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں دنیا کی دولت مل نہ سکتی تھی، بلکہ یہ خاندان نبوت کا وہ امتیاز جس نے فکر و فاقہ کا آخری تصور قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ عز و جل کے لیے جتنے جیتے اور مرتے ہیں، دنیا کی زیبائش و آرائش اور اثاثہ دولت ان کے لیے خاک، دنیا خاک پاس سے بھی کم تر حیثیت ہے، یعنی کہ مال جتنا بھی ہو وہ خاک پا ہے، وہ دنیا کو دینے کے عادی ہے۔ اہل بیت اطہار، میرے حضور علیہ السلام کا خاندان، میری شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کو دینے کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ، لینے کے لیے، اور ناموری اس وقت مزید عروج و دوام پا لیتی ہے جب بندہ افعال محمود پر کاربند ہو اور اخلاق حسنہ مستحفظ ہو جاتا ہے۔ بنت رسول فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموری
اور نیک نامی سے کون مسلمان ناواقف ہے؟ حسب و نسب کی برتری اور مذہب و ملت کی طرف سے ملنے والی بڑائی تو ہے ہی، مزید نیک افعال حسن اخلاق نے سونے پر سہاگا کا کام کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ کے لیے اور آپ کے تاریخ میں سنہری حروف سے مکتوب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے شہزادی کونین کے حسنین کریمین بڑا پیارا واقعہ ہے، اور کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت پیارے اس میں مدنی پھول ہے، اور کاش سمجھ جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرات کریمین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک بار بیمار ہو گئے، تو امیر المومنین مولا کائنات علی مقتدی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم و سیدنا بی بی فاطمہ اور خاتمہ حضرت سیدنا مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا، سب صاحبوں نے روزے رکھے، اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجل کریم ایک یہودی سا چولا خاتون جنت نے ایک سا یعنی 4 کلو 160 گرام کم 3 دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آتا، اللہ اکبر، اب بات سمجھ لیتی ہے، منت مانی ہے، حسنین کریمین بیمار تھے، ان کی صحت یابی کے لیے منت مانی ہے، اور منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا، وہ دونوں حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے، اب روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو جس طرح آج ہم اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی لوازمات، وہ بھی لوازمات ہوتے ہیں، لیکن وہ تو سادہ سا کھانا ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ اب آپ کھانا بناتی ہیں، اور کھانا بنا کر جیسے ہی رکھتی ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ دروازے پر دستک دے دی جاتی ہے، دروازے پہ دستک دے دی جاتی ہے، جیسے ہی وہ لقمہ اٹھانے لگتے ہیں، اور دروازے پہ جب دستک دی جاتی ہے، دروازہ جب کھولا جاتا ہے تو سامنے ایک مسکین کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم کی کیا بات، شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات، اور حسنین کریمین کی کیا بات، وہ جو کچھ بنایا ہوتا ہے اٹھا کر اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اب 3 روزے رکھنے کی منت تھی، پھر دوسرا دن آ گیا، پھر روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اسی طرح اہتمام کیا گیا، جو افطاری کا سامان تھا بنایا گیا، رکھا گیا، جیسے ہی رکھتے ہیں، افطاری کا وقت آتا ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اور وہ دینے والا کہتا ہے میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ پھر شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا کھانا اٹھا کے اس یتیم کو پیش کر دیتی ہیں۔ اب پھر تیسرا دن آتا ہے، پھر کھانے کا انتظام ہوتا ہے، پھر افطار کا وقت آتا ہے، پھر روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے پھر دستک ہوتی ہے، اور جب وہ سائل سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو میں قیدی ہوں، اللہ اکبر، وہ پھر روٹیاں اٹھا کے اس قیدی کو پیش کر دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا اب یہ 3 دن منت تھی، 3 دن روزے تھے، اور پانی سے جب کھانا آپ نے ایک دن مسکین کو پیش کر دیا، ایک دن یتیم کو پیش کر دیا، اور ایک دن قیدی کو پیش کر دیا، اور صرف پانی سے روزہ افطار فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلاتے ہیں، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلاتے ہیں، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں، سیدتنا نساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کردہ حقائق سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کا جذبہ ملا، سخاوت، احسان اور کھلانے کے لیے، کہ کس وقت میں روزے کے وقت آپ جانتے ہیں کس طرح بھوک ہوتی ہے کہ جب سامنے موجود ہے، لیکن اس وقت بھی آپ نے احسان کر کے یہ بتا دیا کہ یہ گھرانہ جو ہے راہ خدا میں دینے والا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائی، ہم آج سیدہ
کونین شہزادی کونین کی یاد سے اور ان کی سیرت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جو مدنی پھول ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس وقت اسلامی بھائی فیضان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ دعاؤں سے بھی نوازیں گے۔ کوشش یہی ہے کہ جو ہمارا وقت ہے کسی طرح اللہ کی راہ میں، اچھے کاموں میں اور مبارک راتیں ہیں۔ فیضان رمضان ہے، رمضان کی تو ہر گھڑی رحمت ہے، رمضان کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اس وقت کو صحیح معنوں میں، صحیح انداز میں، بے شک اس وقت میڈیا پہ رہتے ہوئے، بے شک سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے، فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں سے بھی ہم موجود ہیں، ہم ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ ہم کچھ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، کچھ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب ہم کچھ سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو پھول ہمیں مل رہے ہیں، یہ جو مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں، ان پھولوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھر میں بتائیں گے یار یہ بات اچھی ہے، آپ اس پہ عمل کیا کریں، یہ بات اچھی ہے، آپ اس پہ عمل کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے اہل بیت، نماز اللہ جل تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو صدائے مدینہ لگاتے ہیں، جو صدائے مدینہ کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سے اور آپ کے اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اہل جنت یا مومنین عورتوں کی سردار ہے۔ مزید فرمایا، فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بات سمجھیے گا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس نے میری شہزادی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فرش پر بٹھا کر ان کی دل جوئی فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مجھ سے زیادہ پیاری ہے یا میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، وہ مجھے تم سے زیادہ اور تم اس سے زیادہ پیارے۔ کتنے پیارے انداز میں دل جوئی فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ خوشیوں کا معاملہ اور آپس میں بیٹھ کے اچھی باتوں کا معاملہ اور دل جوئی کے معاملہ ہونے چاہیے۔ تو شہزادی کونین سے اس طرح محبت فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے شہزادی کونین سے سچی پکی محبت عطا فرمائی۔ ایک دن حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا، تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے؟ اس پر بدبخت عقبہ بن اٹھ کر چل دیا اور بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا تھا لا کر رحمت عالمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی۔
اللہ رجل کے محبوب دانۂ غیور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کے سب کہکا مار کر ہنستے رہے، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر اس وقت بامشکل 8 سال تھی، انہوں آئی اور انہوں نے حبیب اکبر عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اتھر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور اپنے پیارے پروردگار عزوجل کے دربار میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عزوجل ان قریشیوں کو پکڑ، یا اللہ عزوجل تو ابو جہل بن حشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف کو پکڑ۔ اس حدیث سے پاک کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قاتل شدہ دیکھا، وہ بدر کے کنویں میں اندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھیے کہ اللہ کے جو پیارے حبیب ہیں، پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں لیکن جب کچھ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سنتا بھی ہے اور پھر ان کو سزائیں بھی ملتی ہے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپ علیہ السلام سے بھی محبت اور آپ کے پیارے داماد مولانا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم سے بھی محبت، آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور آپ کے پیارے پیارے لاڈلے نواسے حسنین کریمین سے بھی محبت۔ یہی ہماری اصل ہے، یہی ہماری نجات ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی اسی میں رہیں گے، اسی دائرے کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاری ہستیوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور عشق رسول میں ہمیں ہر وقت گم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ العالمین حافظ صاحب بھی موجود ہیں، حافظ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی انہوں نے بہت پیارے انداز میں ذکر بھی کیا اور انہوں نے ذکر سنا بھی صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبتیں ہمیں اتفاق محبت عطا فرمائے۔ یہ نہ سوچیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ نیت کریں کہ یہاں سے